اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا درس نمبر 18۔ کھرا سونا اور کھوٹا سونا بغیر کھسوٹی پر پرکھے قابل اعتبار نہیں ہے۔ خدا جس کے دل میں کھسوٹی رکھ دیتا ہے بلا شبہ وہ یقین کو شک سے جدا کر لیتا ہے۔ اب یہاں پر پہلا راز جو مولانا صاحب بیان کر رہے ہیں وہ یہی ہے، کھرا سونا یا کھوٹا سونا سے مراد ہمارے دل میں آنے والے خیالات ہیں کہ یہ حق پر بھی ہیں یا نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ بہت سارے خیالات جو ہمیں آتے ہیں ان میں فرق ہونا چاہیے کہ یہ حق کی طرف سے ہیں یا ہمارے نفس یا شیطان کی طرف سے ہیں، کیونکہ بعض بزرگان دین فرماتے ہیں کہ نفس قدم قدم پر بہکاتا ہے، تو ظاہر بات ہے کچھ خیالات، کچھ وسوسے جو اس طرح کے ہوں گے وہ شیطان کی طرف سے یا نفس کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ حق جو باتیں ہوتی ہیں وہ بھی ہمارے دل پر الہامی طور پر نازل ہوتی ہیں، ان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ حق ہے یا شک۔ یہاں پہ مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ کسوٹی کرنے کے لیے وہ ترازو ہونا چاہیے، وہ پیمانہ اپنے اندر موجود ہونا چاہیے، لیکن وہ ہوتا کب ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی ہے۔ خدا جس کے دل میں کسوٹی رکھ دیتا ہے بلا شبہ وہ یقین کو شک سے جدا کر لیتا ہے، یعنی کہ اب شک وسوسے یہ جو ہوتا ہے یقین، یعنی کہ یہ حق کام ہے کہ نہیں ہے، اس سے جدا کر لیتا ہے۔ اس کو مولانا صاحب نے آگے ایک حدیث بھی لکھی ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دل سے فتویٰ پوچھ، یعنی کہ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی کام کرو تو پہلے اس کا فتویٰ اپنے دل سے پوچھ لو۔ لیکن اب کیسے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ جو ہم دل سے پوچھ رہے ہیں فتویٰ یہ حق ہے یا شیطان یا نفس کی طرف سے آنے والا شک شبہ یعنی وسوسہ غلط ہے یا ٹھیک ہے؟ اس میں ہم کس طرح فرق کر سکتے ہیں؟ تو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے سب سے پہلا، اب آگے میں آپ کو اس کا بتاؤں گا کہ یہ کس طرح کسوٹی ہمارے اندر آئے گی یا کس طرح ہم اس کو اپنے اندر سما سکتے ہیں۔ ہر کام کرنے کے کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں، اس راہ حق پر چلنے کے لیے کچھ راز ہیں جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اب کچھ بیان یہاں پہ مولانا صاحب بیان کریں گے مزید، وہ بھی آپ سے میں کرتا جاؤں گا۔ لیکن اب اس کسوٹی کو پہچاننا کس طرح ہے؟ پہچاننے کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی مدد ہی چاہیے، کیونکہ اللہ جسے چاہتا ہے یہ کسوٹی عطا کر دیتا ہے، نہیں تو بہت سارے لوگ ہزار عرصہ انہوں نے باتیں کی لیکن وہ اس مقام تک نہ پہنچ سکے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے کہ ہم اپنے دل سے فتویٰ پوچھیں، جیسے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم کس طرح کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں ان باتوں پر عمل کرنا ہوگا جو میں آپ کے ساتھ راز بیان کرتا ہوں۔ اس کو وہی جانتا ہے جو وفاداری سے پر ہو، زندہ کے منہ میں اگر ایک تنکا آ جائے تو اس کو چین اسی وقت آئے گا جب وہ اسے نکال لے گا۔ ہزاروں لقموں میں سے چھوٹا سا تنکا جب آیا تو زندہ کو فوراً پتہ چل گیا۔ اب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جو زندہ اور جن کے مردہ ہیں، باطن کہنے کا مطلب جن کا باطن زندہ ہے یا جن کا دل زندہ ہے، ان کو تنکا بھی آتا ہے۔ مولانا صاحب نے یہاں پر مثال دی، ہم کھانا کھا رہے ہیں تو جس کے منہ میں تنکا آ جاتا ہے نا تو فوراً پتہ چل جاتا ہے ہمیں، لیکن جو بے خیالی میں کھاتا ان کو نہیں پتہ چلتا۔ اب یہاں پہ بے خیالی چھوڑنی پڑے گی، اب ہمیں محتاط ہونا پڑے گا، اب ہمیں ہوشیار ہونا پڑے گا، چست ہونا پڑے گا، ہمیں کمر بستہ ہونا پڑے گی شیطان نفس کے لیے کہ ان کے ہر وار کو ہم نے روکنا ہے۔ اب اور کس طرح روکنا ہے اب آگے بھی مزید بیان کریں گے۔ تو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ دل میں شک شبہ، یعنی یہاں پہ تنکے کی مثال دے رہے ہیں، تنکا آئے تو فوراً پتہ چل جائے یہ غلط بات ہے۔ ہمارا ضمیر اتنا
ہونا چاہیے ہماری ضمیر میں طاقت کہ وہ اچھے برے میں تمیز کر سکیں۔ اے راہ حق کے میرے پیر بھائیوں، اے راہ حق کے مسافروں، اے سلوک کی منازل طے کرنے والے میرے بھائیوں، اتنا اپنے ضمیر کو مضبوط کیجئے کہ وہ حق کی آواز اندر سے اٹھائے اور ہمیں بتائے کہ یہ بات غلط ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اصل بات یہ ہے، اب یہ جنگ ہے ضمیر کی اور نفس کی۔ جن کے ضمیر زندہ، کہتے ہیں نا اس کا ضمیر مردہ ہو گیا، یار وہ حرام کھا رہا ہے، وہ باتیں نہیں ٹھیک کرتا، اس کے فعل ٹھیک نہیں، کیا کہتے ہیں اس کا ضمیر مردہ ہو گیا۔ اب یہی جٹ کی مثال آپ سمجھ لیں، اس کا ضمیر جو ہے وہ جس کا زندہ ہے نا، وہ بہت جلد سمجھ جائے گا میرے دل میں آنے والے خیالات غلط ہیں یا ٹھیک ہے۔ اب جب غلط ہوں گے ان کو رد کر دیں گے، جو ٹھیک ہوں گے ان پہ عمل کریں گے۔ یہ راز ہے۔ آگے مولانا صاحب کہہ رہے ہیں، دنیا کا احساس اس جہان کی سیڑھی ہے اور آخرت کا احساس آسمان کی سیڑھی۔ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں جن کی سوچ اور فکر دنیا تک ہے وہ دنیا میں ہی ترقی پذیری کے خیالات دیکھتے ہیں اور یہاں پر ہی محدود رہتے ہیں۔ جو آخرت کے لیے کمر بستہ ہیں، جو کوشش کر رہے ہیں، وہ آخرت یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہاں تک چلے جائیں گے۔ دنیاوی حص کی تندرستی طبیب سے معلوم کرو اور آخرت کی حص کی تندرستی محبوب سے معلوم کرو۔ کہنے کا مطلب یہاں پر کہہ رہے ہیں مولانا صاحب کہ دنیاوی اگر کوئی ہماری جسمانی بیماری ہو جاتی ہے، ہم ڈاکٹروں، طبیبوں، حکیموں سے رابطہ کرتے ہیں اور اپنا علاج ڈھونڈتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں کہ اس میں ہمارا علاج کیا ہے اور کس طرح ہم اپنا علاج کر سکتے ہیں۔ لیکن مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آخرت کی حص جو ہے وہ بیمار ہو جائے تو پھر ہمیں کس سے؟ فرمایا کہ محبوب شیخ کامل مرشد پاک سے رابطہ کرنا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے ہمیں اپنے مرشد پاک سے۔ جو اب اس کسوٹی کو جاننے کے لیے ہمیں مرشد کامل سے توجہ چاہیے، ان کی رہبری چاہیے کہ ہم کس طرح اس کو پہچانیں۔ اس حص کو پہچاننے کے لیے مرشد پاک کا ہونا بہت ضروری ہے اور ان سے یعنی کہ راستہ معلوم کرنا چاہیے۔ اس حص کی تندرستی بدن کی تندرستی ہے اور اس حص کی تندرستی بدن کی شائستگی سے ہے۔ یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ جو دنیاوی حص ہے اس کی تندرستی ظاہر بات ہے یہ جو ہمارا بدن ہے اس سے ہے، یہ موٹا تازہ یہ ٹھیک رہے تو ہماری دنیا ٹھیک ہے۔ اگر دیکھیں نا کوئی بیمار ہو جائے، اگر کسی کو فالج یا کوئی چیز اس طرح کی ہو جاتی ہے تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اس کے دنیاوی مسائل شروع ہو جاتے ہیں، وہ اپنے کام اچھے طریقے سے سر انجام نہیں دے پاتا، بہت ساری مشکلات کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں اس کی جو دنیاوی حص ہے اس کی تندرستی بدن کی تندرستی سے ہے اور اس تندرستی یعنی کہ آخرت کی حص کی تندرستی کس سے ہے؟ وہ روح سے ہے۔ بدن کمزور ہوگا اور روح طاقتور ہوگی، اس سے ہے۔ آگے مزید بتا رہے ہیں، پتہ نہیں روح کا بادشاہ جسم کو ویران کرتا ہے اور اس کی ویرانی کے بعد اسے آباد کرتا ہے۔ بڑی مبارک ہے وہ جان جس نے عاقبت کی فکر یعنی آخرت کی فکر کی، اپنا گھر بار اور ملک و مال خرچ کر ڈالا۔ یہاں پہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ظاہری بات ہے روح میں بھی جو روح کا ہمارا بادشاہ ہے، جو روح کا جو ایک ہمارا سربراہ ہے، وہ پہلے روح کو ویران کر دیتا ہے، جسم کو ویران کر دیتا ہے۔ روح کو تر و تازہ کرنے کے لیے سب سے پہلے جسم کو ویران کرنا پڑتا ہے اندر سے، اور اس کی ویرانی کے بعد اسے آباد کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ پھر روح کی جسم کی ویرانی کو ختم کرنے کے لیے روحانی انوار شامل ہوتے ہیں۔ تو بڑی مبارک ہے وہ جان، مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس نے آخرت کی فکر کی، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں چلنے کی کوشش شروع کی، روحانی کیفیات کو حاصل کرنے کے لیے اپنے جسم کو لاغر کیا۔ روحانی کیفیات حاصل کرنے کے لیے اپنے جسم کو لاغر کیا۔ سونے کے خزانے کے لیے پہلے گھر کو ویران کیا، پھر اس کو روح سے آباد کیا۔ جسم کو شیطان کے قبضے سے نکالنے کے لیے ویران کرنا پڑتا ہے،
پھر روح کے ذریعے آباد کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جسم کو شیطان کے قبضے سے نکالنے کے لیے ویران کس طرح ویران کیا جاتا ہے۔ ویران کرنے کے لیے مجاہدات، مراقبات کیے جاتے ہیں، محنت کی جاتی ہے جسم کو ویران کرنے کے لیے۔ اب جسم کو ویران کس طرح ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے خواہشات سے۔ دنیاوی خواہشات انسان کی تھم جاتی ہیں۔ دیکھیں ایک یہاں پہ آپ ایک چیز سمجھیں، اکثر لوگ کہتے ہیں جی یہ صوفی بندہ ہے۔ اب صوفی تو ہر کوئی بن رہا ہے، لیکن کبھی صوفی کی آپ نے تعریف سنی ہے؟ صوفی کسے کہتے ہیں؟ صوفی کہتے ہیں جو دنیاوی خواہشات سے پاک ہو، اسے صوفی کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ مولانا وہی بتا رہے ہیں کہ صوفی بننے کے لیے، یہاں روح کو طاقتور کرنے کے لیے سب سے پہلے جسم کو ویران یعنی کہ مجاہدات، مراقبات سے جسم کو ویران کیا جاتا ہے، پھر روح کے ذریعے بات کیا جاتا ہے۔ آگے مثال دے رہے ہیں مولانا صاحب، جیسے کافروں کے قبضے سے کسی قلعے کو چھینا جائے تو پہلے اسے توڑنا پھوڑنا پڑتا ہے، اور پھر نئی فصلیں اور برج وغیرہ تعمیر کیے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر ہم کسی قلعے کو فتح کرتے ہیں تو وہ اگر کافروں کے قبضے میں تھا تو انہوں نے اپنی طریقے سے بنایا ہوا تھا، اب ہم اس میں توڑ پھوڑ کریں گے، اسے اپنے قابل کریں گے رہنے کے لیے، پھر ہی وہ ہوگا نا۔ جسم بھی اسی طرح ہی ہے ہمارا، اسے اس راہ پر چلنے کے لیے اس باتوں کی ضرورت ہے کہ یہ مجاہدات اور مراقبات اور مرشد کامل سے جڑا رہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چلے، تو انشاءاللہ یہ جو قلعہ ہے یہ فتح ہو جائے گا، یعنی کہ جسم حقیقت میں نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منور ہوگا انشاءاللہ۔ یہ یہاں پہ مولانا صاحب یہ بیان فرما رہے ہیں۔ اس یکتا کے کام کی کیفیت کون بیان کرے؟ کبھی یوں جلوہ گر ہوتا ہے، کبھی اس کے برعکس۔ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوہ گر ہونے کا کوئی نہیں بتا سکتا کہ اللہ پاک کس طرح جلوہ گر ہو۔ کبھی وہ اس انداز میں ہوتا ہے تو کبھی کس انداز میں ہوتا ہے کہ کوئی سمجھ نہیں آتی اس میں۔ دین کا کام حیرت کے بغیر نہیں ہے۔ وہ لوگ جو حقیقت کے راز سے واقف ہیں بے خود حیران اور مست و سرگرداں ہیں، نہ ایسے حیران کہ ان کی پشت اس کی طرف ہو جائے، بلکہ ایسے حیران کہ چہرہ اس کے سامنے رہے۔ یہاں پہ آگے وہ دو مثالیں بیان کر رہے ہیں۔ حیرانی دو قسم کی ہے، ایک وہ جو شکوک و شبہات پیدا کرتی ہے، یعنی انسان شک و شبہ میں پڑ جاتا ہے، اور دوسری وہ جو محویت پیدا کرتی ہے۔ حیرانی کی محویت یعنی کہ حیرانی اور محویت میں گم ہو جانا اللہ تعالیٰ کی ذات میں، یہ وہ والی حیرانی ہے۔ یہاں پہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ حقیقت کے راز سے جو لوگ واقف ہوتے ہیں، حقیقت آپ لوگ سمجھ رہے ہیں، راہ حق کے مسافر جو ہیں کہ حقیقت کے راز کیا ہیں، اور حقیقت میں حیرانگی ہی حیرانگی ہے۔ تو مولانا صاحب کہتے ہیں حیرانگی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک شک و شبہ والی اور ایک اللہ تعالیٰ کی محویت میں گم ہونے کی۔ تو جو یہ فقر کو سمجھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محویت میں گم ہوتے ہیں۔ آگے بیان کر رہے ہیں مولانا صاحب مزید، حیرانی کی محویت بھی دو طرح کی ہے، ایک حالت میں طالب و مطلوب کا امتیاز کیا جاتا ہے اور دوسری حالت میں امتیاز نہیں رہتا۔ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب اس کی دو قسمیں ہیں، ایک میں ایک جو محبوب ہوتا ہے، ایک مشوق ہوتا ہے، اب ان میں فرق رہ جاتا ہے، اور ایک اس سے بھی اگلی منزل پہنچ جاتی ہے کہ امتیاز ہی ختم ہو جاتا ہے، پھر ایک ہی ذات کار فرما ہوتی ہے، بس پھر جہاں کہتے ہیں انسان میری میں ختم ہو گئی، بس اب ذات ہی خدا۔ جیسے وہ ابو منصور کو پھانسی پر لٹکایا گیا تو انہوں نے کہا تھا میں خدا، فتویٰ دے دیا گیا تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو خدا کہا، لیکن کہتے ہیں علماء اکرام کہتے ہیں کہ انہوں نے محویت میں گم ہو کر یہ بات کہی تھی۔ فقر کے جو جاننے والے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ محویت میں کھو گئے تھے، ان کو اپنی ذات میں اللہ کی ذات نظر آ گئی، تو انہوں نے کہا کہ بس میں خدا۔ تو قاضی فقر نے ان کو پھانسی دی۔ اب مکمل واقعہ وہ سن چکے ہیں، وہ مکمل جو درس علماء کرام سے اور کتابوں میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک حیرت زدہ
के रुख को देख और अदब कर, हो सकता है तो खिदमत करने से साहिब मार्फत हो जाए। यहाँ पे बहुत बड़ा एक राज है, बहुत बड़ा एक राज बयान किया है मौलाना साहब ने। कह रहे हैं कि जो हैरत में गुम है, यानी कि जो हकीकत के राज जान रहे हैं, जो अल्लाह ताला का दीदार कर रहे हैं, वो हैरत ज़दा गुम है इस महवियत में, तू उनका अदब कर। हो सकता है अगर तू इनकी खिदमत अब यहाँ पर आकर कई पीर भाई, कई रायसरू के मुसाफिर भाग जाते हैं। अब यहाँ पे असल मार्फत खुलती है कि देखें, जो कुछ मेरे शेख मोहतरम कहा करते थे, जो कुछ भी मिलता है खिदमत से मिलता है। मखलूक की खिदमत, पीर मुर्शद की खिदमत, वालदैन की खिदमत, जहाँ भी कुछ मिलेगा खिदमत से मिलेगा, खिदमत के सिवा कुछ नहीं। ये एक बहुत बड़ा राज है इसमें कि आपको जो कुछ भी मिलेगा मार्फत, मौलाना साहब यही कह रहे हैं, तू उनकी खिदमत कर, हो सकता है तू साहिब मार्फत हो जाए। किस चीज़ से? खिदमत से। तो पीर मुर्शद की खिदमत से ना भागा करें, औलिया अल्लाह की खिदमत से ना भागा करें, जितना हो सकता है उनकी खिदमत करें। खिदमत कई तरीके से है, उनके पास रहकर उनकी खिदमत की जा सकती है, उनके काम काज में हाथ बटाया जा सकता है, जो वो हुक्म करें उनको करना चाहिए। माली तौर पर अगर मुर्शद को आप देखते हैं ज़रूरत है तो आप उनकी अमदाद कर सकते हैं, उनको दे सकते हैं, तो ये भी एक खिदमत है उनकी। कई तरीके कार हैं, उनकी खिदमत करें, आप साहिब मार्फत हों। ये यहाँ पर खिदमत से ये मुराद है, मुर्शद पाक से ना भागें, वालदैन से ना दूर हों, मखलूक की भी खिदमत करें। अब जितनी खिदमत करते जाएंगे साहिब मार्फत हो जाएंगे। लेकिन आगे कह रहे हैं, आलम को देखना भी एक इबादत होती है, इससे नेक बख्ती के दरवाजे खुलते हैं। यानी कि आलम दीन जो होते हैं, इन क्योंकि मेरे आका ने फरमाया कि जो आलम दीन है इनकी ज़ियारत करना भी इबादत है, तो मौलाना साहब भी यहाँ पे यही कह रहे हैं, आलम को देखना भी इबादत है और ये नेक बख्ती के दरवाजे खोलती है। मक्कारों से अपने आप को बचाओ। अब मक्कार लोगों से किस तरह बच सकते हैं ये हम अपने अगले दर्स में आपको बताएंगे। लेकिन आज जो राज मैंने आपको बताया है राह तरीक़त का, यानी कि तरीक़त का तरीक़ेकार, या हम इसको दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं तालिब मौला के लिए अहकामात। हम इसको कह सकते हैं तालिब मौला के लिए ये अहकामात हैं जो चल रहे हैं कि हम किस तरह इन चीज़ों पर अमल करेंगे और हम अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिर हो सकते हैं। ये बयान तरीक़त भी है। आप इनको बड़ा गौर से समझने की कोशिश करें। जो मैंने राज बयान किए हैं कि अपने अंदर से दुनियावी हिस्स ख़त्म कर देनी है, मुर्शद के बताए हुए मराकबात और मुजाहिदात पर अमल करना है। अपने जिस्म की ख्वाहिशात ख़त्म होंगी तो जिस्म वीरान होगा, फिर नई रूह शामिल हो जाएगी। एक राज ये भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो फिर आगे खिदमत जितनी हो सकती है मुर्शद पाक की या दरवेशों की आप किया करें, इंशाल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा होती जाएंगी। और आलम दीन से बुग़्ज़ नहीं रखना। जो उलमाए किराम होते हैं इनकी इज़्ज़त कीजिए, क्योंकि ये हमें दीन की पहचान कराते हैं। इसी बात से मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, नई आने वाली वीडियो को मुकम्मल तवज्जो और गौर से देखा करें और इन राज़ों को जो मैं आपसे बयान करता हूँ अपनी नोटबुक में नोट किया करें, ताकि आप वक्त फ़वक्तन इनको देखते रहा करें और आपको बात समझ में आती रहे। और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें ताकि आप भी इस नेक अमल में शामिल हो सकें। कोशिश किया करें कुछ दोस्त इकट्ठे होकर या अलहदगी में आप जिस तरह सुनना चाहें बड़ी ही तवज्जो से सुना करें और आपस में डिस्कस किया करें। इजाज़त दीजिए इस बात से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।